السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، رجب سیریز پارٹ 4 میں آج ہم بات کریں گے ماہ رجب کے حوالے سے کی جانے والی بدعات پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رجب کو محترم بنایا، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن ہم نے خود ساختہ عبادات، بے ڈھنگے معاملات اور بدعات کر کے اسے محترم سے مظلوم مہینہ بنا دیا۔ سب سے محترم مہینے میں ہی سب سے زیادہ بدعات کی جاتی ہیں، جبکہ حرمت والا ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ معمولی ظلم اور معمولی گناہ بھی سختی سے منع ہو جاتا ہے، لیکن ہم سب سے محترم مہینے کو سب سے مظلوم مہینہ بنا دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ماہ رجب میں کی جانے والی بدعات جو عبادات سمجھ کر کی جاتی ہیں، ہم انہیں رد کریں گے تاکہ عوام الناس اپنے ایمان کو بدعات سے محفوظ رکھ سکیں۔ ماہ رجب میں کی جانے والی بدعات میں سے ایک بدعت رجب کے کنڈے ہیں۔ رجب کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً کنڈے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ پیٹ سے ہے، جس مقصد کے لیے یہ ایجاد کیے گئے۔ ناظرین، یہ 100% بدعت ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لمبے چوڑے دلائل نہیں، بلکہ صرف ایک بات سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اصل میں کنڈے امام جعفر صادق کی وصیت کہہ کر بنائے جاتے ہیں، وہ وصیت جو خود امام جعفر کے 1400 سال بعد ہندوستان کے ایک آدمی نے نیاز نامہ جعفر کے نام سے انٹروڈیوس کروائی، لکھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ دین میں اضافہ کرنے والا ہندوستان کا ایک عام آدمی ہے جس نے امام جعفر کے 1400 سال بعد ہندوستان میں نیاز نامہ جعفر انٹروڈیوس کروایا کہ ایک روز امام جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، پوچھا آج کیا تاریخ ہے؟ لوگوں نے کہا 22 رجب۔ تو امام نے کہا کہ جو شخص اس تاریخ کو پوریاں اور 2 کنڈوں میں کھیر بنا کر میرے نام فاتحہ دے، پھر اللہ سے جو حاجت چاہے پوری کرا لے، اور اگر حاجت پوری نہ ہو تو روز محشر میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ ناظرین، بے شک امام جعفر اللہ کے ولی اور موحد انسان تھے۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ کوئی موحد انسان اپنی ذات کے لیے نذر و نیاز کی وصیت کرے۔ یاد رکھیں، یہ امام جعفر کی وصیت نہیں بلکہ ایک چال ہے، چال جس میں اہل بیت کی محبت کو استعمال کر کے بغض صحابہ نکالا گیا ہے، کیونکہ 22 رجب کو ہی جلیل القدر صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، جس کی خوشی میں یہ کنڈے پکائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک اور مشہور ترین بدعت اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص کرنا ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایات کا سہارا بھی لیا گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس صحیح حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، دور جاہلیت میں ماہ رجب کی عظمت میں روزے رکھے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا اور رجب کے روزوں سے منع کیا۔ تو آج جو رجب کی فضیلت میں روزے رکھتے ہیں، گویا وہ جاہلیت کے طریقے پر ہیں۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، البتہ وہ جاہلیت کے طرز پر ضرور ہیں، کیونکہ دور جاہلیت میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ رجب کی عظمت میں روزے رکھے جاتے تھے، اور آج بھی جھوٹی روایات کو بنیاد بنا کر رکھے جاتے ہیں، ترغیب دی جاتی ہے۔ ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک اور بدعت شب معراج کی عبادت ہے۔ حالانکہ اس رات کی خصوصی عبادت قرآن و سنت تو دور کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جھوٹی روایات گھڑی گئی ہیں۔ ماہ رجب کی ایک اور بدعت صلاۃ الرغائب کے نام سے نفل نماز ہے۔
جیسے نفل نمازیں کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، جس کو خاص دن میں، اس صراط الرغائب کو خاص دن اور خاص وقت میں پھر خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بھی جھوٹی روایات گھڑی گئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں بدعات و خرافات سے بچا کر دین اسلام کا صحیح فہم عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔